بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش غیور اہل حق اہل اسلام محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو ادارہ صراط مستقیم کے فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بھی نہایت اہم موضوع ہے، منصب نبوت اور عقیدہ مومن. میری دعا ہے رب ذوالجلال اس نورانی صبح میں درس قرآن مجید کے اندر ہماری حاضری کو قبول فرما لے اور ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم اور اس کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 124 کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے. خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس جگہ پہ رکھے. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فلاں شخص کو نبی بنایا جائے، کچھ کہتے تھے ولید بن مغیرہ کو بنا دیا جائے، کچھ کہتے تھے عروہ بن مسعود کو بنا دیا جائے. ولید بن مغیرہ مکہ شریف کا ایک بڑا مالدار آدمی تھا، تو وہ کہتا تھا میری عمر بھی زیادہ ہے، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، لہذا مجھے نبی بنایا جائے. لوگوں کے مختلف زاویے تھے اور اس بارے میں وہ اپنی تجاویز پیش کر رہے تھے کہ فلاں نبی ہونا چاہیے، فلاں نبی ہونا چاہیے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ آیت نازل کر کے اس بات کو واضح کیا کہ میں جانتا ہوں کہ منصب نبوت کیا ہے اور اس کا اہل کون ہے اور اس پر کس کو میں نے فائز کیا ہے، یہ حقیقت میں ہی جانتا ہوں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
خالق کائنات جل جلالہ نے جب یہ حکم دے دیا کہ آپ اعلان نبوت فرمائیں، اس وقت کفار مکہ کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آ رہی تھی، جس کو قرآن مجید برہان رشید نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے تھے وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید دو شہروں میں سے ایک بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ قریتین سے مراد مکہ شریف اور طائف۔ طائف میں ان کے نزدیک نبوت کا امیدوار عروہ بن مسعود تھا، اور مکہ شریف میں ولید بن مغیرہ۔ تو ان کے نزدیک جو نبوت کے لیے کوالیفیکیشن چاہیے تھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں پوری کر رہے ہیں، اور ان پر قرآن مجید کو نازل کرنا چاہیے تھا، یہ زیادہ مالدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کہاں نازل کر دیا؟ وہ جو اپنے طور پر ایک نبوت کا منصب سمجھے ہوئے تھے، خالق کائنات جل جلالہ نے ان کی بات کو رد کیا اور واضح کر دیا کہ میں جانتا ہوں کہ میری یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے اور کتنے بڑے آدمی کو یہ دی جاتی ہے اور اس کے اندر کتنی صلاحیتیں ہونی چاہیے، یہ سارا مجھے علم ہے اور اس کے مطابق میں اپنی رسالت عطا کرنے والا ہوں۔ اب دیکھیے وہ ماحول، اس میں لوگوں کو منصب نبوت کا کیا پتہ ہوگا، جبکہ منصب الوہیت سے وہ اتنے غافل تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ وہ ایک پتھر کی پوجا کرتے تھے، اگر ان کو اس سے کوئی خوبصورت پتھر مل جاتا تھا تو پہلے کو پھینک دیتے تھے اور نئے پتھر کی بندگی شروع کر دیتے تھے۔ تو جن کے نزدیک معیار الوہیت اتنا گرا ہوا ہو، وہ منصب نبوت کو کیا پہچان سکیں گے؟ وہ اپنی طرف سے لافزنی کر رہے تھے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید کے اندر منصب نبوت کو بیان بھی کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ میں نے جن کو یہ تاج پہنایا ہے، میں نے روز ازل سے ان کو منتخب کر رکھا تھا اور ان کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ انہیں ہی اب یہ تاج پہنایا جائے گا، اور یہ آخری تاج ہے نبوت کا جو ان کے سر پہ سجایا گیا ہے اور ان کو نبوت عطا کر دی گئی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیات کا اگر ایک سرسری جائزہ مرتب کیا جائے تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا مقام و مرتبہ اس بات کو معین کرتا ہے کہ معیار نبوت اور منصب نبوت کتنا بڑا ہے، اور اس کے لیے مومن کو کس طرح محتاط رہنا چاہیے اور اپنا عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور آپ کا منصب نبوت جو ہے، اس کے لیے اگر اس آیت کریمہ میں غور کیا جائے جو سورہ ہجر کی آیت نمبر 72 ہے، خالق کائنات فرماتا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمہاری عمر کی قسم، بے شک وہ لوگ اپنے نشے میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ لفظ عمر اور لفظ عمر یہ دونوں مترادف ہیں۔ ہم اپنی بولی میں عمر کا لفظ بولتے ہیں کہ فلاں کی عمر اتنی ہے، اور یہی عمر بھی اس میں لغت موجود ہے۔ لعمرک، خالق کائنات جل جلالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم، اور اس پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے انسانوں میں سے، اور وہ جو مکلف مخلوق ہے کہ جس کی قسم خالق کائنات نے اٹھائی ہے۔ لعمرک، مجھے تمہاری عمر کی قسم، یہ قسم اس بات کو واضح کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تابناک تھی،
کس قدر مقدس تھی، اس کی کتنی عظمتیں تھیں، اور اس کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کتنی اپنی رضا عطا فرما رکھی تھی۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اور جس عمر کی قسم اٹھا رہا ہے وہ عمر، اس کا ہر سال اور اس کا ہر مہینہ اور اس عمر مبارک کا ہر ہفتہ اور اس کا ہر دن اور اس کا ہر گھنٹہ اور اس کا ہر منٹ اور اس کا ہر سیکنڈ اس لائق ہونا چاہیے کہ رب اس کی قسم اٹھا سکے۔ اگر اس عمر کا معاذ اللہ کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی لمحہ ایسا ہو کہ جس میں اللہ ناراض ہو تو پھر اس عمر کی قسم کیسے اٹھائی جائے گی؟ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر مبارک کی قسم اٹھا کر اپنی طرف سے یہ واضح کر دیا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جن سے میں ایک لمحہ بھی ناراض نہیں ہوا، اور یہ وہ ذات ہے جنہوں نے ایک دن تو کیا، ایک گھنٹہ تو کیا، ایک سیکنڈ بھی میرے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ وہ ہے کہ ہر وقت جنہوں نے میری خوشنودی کے کام کیے ہیں، یہ وہ ہے کہ جن کی پوری زندگی اتنی عظیم ہے کہ میں خالق ہو کر جس زندگی کی قسم اٹھا سکتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اور زندگی کا جو لفظ میں بول رہا ہوں لفظ عمر کا ترجمہ کرتے ہوئے، تو اس میں یہ بھی ہے خواہ وہ اعلان نبوت سے پہلے کی ہے یا اعلان نبوت سے بعد کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کی خالق کائنات جل جلالہ نے قسم اٹھا کر یہ واضح کر دیا کہ ان کے بارے میں کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ فلاں موقع پر ان کو فلاں جھڑکی میری طرف سے ملی معاذ اللہ، یا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوا، نہیں، پوری کی پوری زندگی اتنی عظیم ہے، اور مومن کے لیے اس کی عظمت کو ماننا لازم ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے ایسا مقام دیا ہے کہ زندگی کے ہر لمحے کے اندر اللہ کی طرف سے ان پر رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا تھا، اور خالق کائنات محض ان پر خوش ہی نہیں بلکہ خوش ہو کر زندگی کے ہر لمحے کی قسم بھی اٹھا رہا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مقدس زندگی جس کو خالق کائنات نے اس انداز میں بیان کیا، اب ہمارے لیے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ ہم کبھی بھی زبان کھولتے ہوئے اس زندگی مقدس کے کسی لمحے پر بھی تنقید نہ کریں، اور یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ اللہ ایک زندگی کی قسم اٹھائے اور اب ہماری زبانوں سے معاذ اللہ اس زندگی کے کسی لمحے پر تنقید ہو کہ فلاں وقت یہ ہو گیا تھا، فلاں وقت یہ ہو گیا تھا، فلاں وقت یہ معاملہ ہو گیا تھا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس زندگی کی قسم اٹھا کر منصب نبوت کی عظمت کو واضح کر دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے مسلم امہ کے ہر فرد پر لازم کر دیا ہے کہ کبھی بھی ان کی زندگی، ان کی ذات، ان کی صفت اور ان کی کسی حالت کے بارے میں کوئی نازیبا لفظ نہ بولو۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو اللہ قسم ہی نہ اٹھاتا، جب خالق کائنات خالق ہو کر جو ہر وقت ہر جہت سے واقف ہے اور ہر لمحے کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ بھی جانتا ہے، جب اس نے اس زندگی کو اتنا عظیم قرار دے دیا ہے کہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے، تو مومن تو امتی ہے، جب وہ خالق ہو کر قسم اٹھاتا ہے تو مومن کو اس مکمل مقدس زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں اپنا ہر وقت یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کی ہر لمحے کو عظمت والا بنایا ہے، اور کوئی سیکنڈ بھی اس کا ایسا نہیں کہ جس کی طرف کسی عیب کی نسبت کی جا سکے۔ دوسری طرف قرآن مجید برہان رشید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یہ سورہ نون کے اندر رب ذوالجلال کا فرمان ہے، اور اس کی آیت نمبر 3 ہے۔ خالق کائنات فرماتا بے شک تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کہ کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں۔ غیر ممنون کا مطلب ہے غیر مقطوع، غیر منقوص، جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، جس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ خالق کائنات جل جلالہ آپ کو ایسا اجر عطا فرمانے والا ہے، اور ایسے جملے کے ساتھ، ایسی آیت کے ساتھ اللہ نے اس بات کو ثابت کیا
جس میں تاکید بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے معاملات کو بھی خالق کائنات جل جلالہ نے یوں بیان کیا ہے. ایک تو ہے مطلقاً ایمان والوں کے لیے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے بھی اجر غیر ممنون کو بیان کیا گیا ہے، لیکن بالخصوص ایک ذات کو معین کر کے یہ بتا دیا جائے کہ تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں اور تمہارا اجر بے حساب ہے، تمہارا اجر جو ہے وہ غیر مقطوع ہے، کبھی اس کا اختتام ہوگا ہی نہیں اور کبھی اس کی انتہا ہی نہیں ہوگی. یہ وہ خالق کائنات کی طرف سے اعلان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام نبوت کے لحاظ سے کہ خالق کائنات اتنی عظمتیں دینے والا ہے کہ جن عظمتوں کا حد یا کنارہ کوئی انسان معلوم کر ہی نہیں سکتا. جب اتنی واضح اور کثیر عظمتیں عطا کر گئی ہے تو کسی بندے کی کیا مجال کہ ان عظمتوں کہ انقطاع کے لحاظ سے بات کرتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنقید کرے یا کسی عیب کی نسبت آپ کی ذات کی طرف کرے. خالق کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی صفات اور کردار اور آپ کے افعال کے لحاظ سے جو ہر قسم کے عیب کی نفی ہے اس نفی کو رب ذوالجلال نے واضح فرما دیا ہے. اور بالخصوص اس مقام پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے اس مقام پر جب یہ فرما رہا وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ تو یہ اصل میں جواب تھا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اللہ کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ مطلب کیا تھا؟ جب آپ کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں اس وقت بھی آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں، لیکن جب آپ کسی کے اعتراض کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کوئی شخص آپ پہ تنقید کرتا ہے تو اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی گور گردن کہ وہ تنقید سے جہنمی بن جائے، لیکن اللہ نے اس میں بھی تمہاری شان رکھی ہے کہ وہ جتنی تنقید کرے گا اللہ اس پر اتنا ہی بے حساب اجر عطا فرمائے گا. کیونکہ پیچھے تنقید کا معاملہ تھا کہ کچھ لوگوں نے مجنون کہہ کر ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آواز دی اور ایسی بات آپ کی طرف منسوب کی تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہم نے تمہاری شان اتنی عظیم بنا دی ہے کہ یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ وہ شخص اگر اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے اس پر جو وعید ہوگی عذاب ہوگا وہ اپنی جگہ، لیکن تمہارے لیے اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے. ہم نے اس پر بھی تمہیں ایسے اجر کا اعلان کر رکھا ہے کہ تمہارے لیے بغیر حساب اور بغیر کسی اعداد و شمار کے ایسا اجر اللہ تبارک و تعالی دینے والا ہے کہ جس میں کبھی بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اور جس کا کبھی بھی اختتام نہیں ہوگا. خالق کائنات جل جلالہ نے اسی کے بعد یہ فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ میں اپنی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ تم صاحب خلق عظیم ہو. امام راضی کہتے ہیں کہ خلق آپ کے لیے یوں ہے جیسے مولا کے لیے مملوک کی حیثیت ہوتی ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے تمام اچھے اخلاق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوں بیان فرما دیا ہے اور دوسرے مقام پر فرما دیا سورہ یاسین کے اندر خالق کائنات فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. وہاں پر ہر لمحہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے اس کو اللہ نے حتمی طور پر بیان کر دیا. آپ سیدھے راستے پر ہیں، ہر وقت آپ کو ثبات حاصل ہے. اور دوسرے مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے یہ بھی فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ صراط مستقیم پر بھی ہے، ہدایت مستقیم پر بھی ہے. تو یہ ان آیات کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس نے شان دی ہے اس کا اظہار کیا. اور یہ نہیں، اس کے علاوہ سینکڑوں آیات بلکہ پورا قرآن مجید ایسا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت کو بیان بھی کر رہا ہے اور اس چیز کو بھی ہمارے لیے واضح کر رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے لحاظ سے کتنا واضح ہونا چاہیے
کہ نہ تو آپ کی ذات پر کوئی تنقید ہو، نہ ہی آپ کی صفات پر تنقید ہو، نہ ہی آپ کی تعلیمات پر تنقید ہو، نہ ہی تنقید واضح لفظوں میں ہو، نہ ہی اشارہ اور کنایے کے لحاظ سے ہو، اور کسی طرح بھی کسی انداز میں بھی کوئی ایسا انداز ہی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے یہ لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر معاذ اللہ کوئی جملہ کسا جا رہا ہے۔ اس انداز میں ہر وقت ماننا لازم ہے کہ کوئی بھی عیب کی نسبت، کبھی بھی معمولی سی عیب کی نسبت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات، صفات اور کردار کی طرف نہ ہونے پائے۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن و سنت نے مومن کے لیے واضح کیا ہے۔ اب اس سلسلہ میں صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث شریف میں عرض کرتا ہوں، وہ حدیث شریف جس سے یہ واضح ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ کبھی آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس پر کسی کو تنقید کرنے کی کوئی گنجائش مل جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اتنا بلند و بالا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کرام کے اجتماع میں فرما رہے تھے، اور خطاب پوری انسانیت کو تھا کہ اے انسانوں، تم میں سے ہر شخص جو ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے اور ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ اس فرشتے کی بھی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے انسان کے ساتھ، اور اس جن کی ڈیوٹی بھی، جن سے مراد یہاں پر شیطان ہے جو ابلیس کی اولاد ذریت ہے۔ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان کی بھی ڈیوٹی ہے اور ایک فرشتے کی بھی ڈیوٹی ہے۔ فرشتہ اس کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور شیطان اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر وقت یہ دونوں قرین ہیں، دونوں ساتھی ہیں انسان کے لیے جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر فرشتہ غلبہ پا جاتا ہے تو وہ بندہ مومن اچھی عادات والا ہوتا ہے، اور اگر شیطان جو ہے اس کے کہنے کو زیادہ انسان مانتا ہے تو فاسق و فاجر ہوتا ہے یا کافر بن جاتا ہے۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان کی تو عجیب سوال صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھ لیا، قالوا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ منصب نبوت کو وہ کتنا حساس سمجھتے تھے۔ آج کا کوئی شخص محض اس بات پر ہی وہ کہہ سکتا تھا کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے عام انسانوں کے لیے یہ بیان کر دیا ہے تو پھر آپ کا بھی یہی حکم ہوگا۔ صحابہ نے اس پہلے جملے سے یہ فیصلہ نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی ذات مبارک کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کسی شیطان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہو اور معاذ اللہ آپ کو وسوسے ڈالتا ہو؟ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، قال وإياي، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، لیکن صحابہ آننی لیکن اللہ آننی علیہ، لیکن کیا ہوا، شیطان آیا تو تھا میرے ساتھ مگر شیطان ہو کے میرے قرب کی وجہ سے شیطان رہ نہیں سکا، لیکن اللہ آننی علیہ، اللہ نے میری مدد کی اس کے خلاف، وہ میرے ساتھ اس کی ڈیوٹی لگی تھی لیکن اللہ نے مجھے اتنی پاور دی ہے اور اللہ نے مجھے اتنا روک دیا ہے کہ وہ کیا ہوا، فاسلم، شیطان ہو کے کلمہ پڑ گیا۔ اسلم، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، وہ بھی مطیع ہو گیا، وہ بھی فرما بردار ہو گیا۔ وہ تھا شیطان، میرے ساتھ ڈیوٹی لگ گئی اس کی، اب میری صحبت اس پہ بھی اثر کر گئی۔ وہ اور ہیں جن پہ شیطان کے تیر چلتے ہیں اور شیطان وسوسات ڈالتا ہے اور راستے سے بھٹکاتا ہے اور اللہ کی اطاعت سے دور لے جاتا ہے۔ فرمایا میرے ساتھ ڈیوٹی لگائی گئی تھی اور یہ تقاضا تھا لوگوں کو پتا چلے کہ یہ محبوب وہ ہے کہ جن کے خلاف شیطان حملہ کرنے نکلا تھا، اور اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ شیطان بھی پھر
وہ شیطان کافر نہیں رہ سکا. فرمایا فاسلم، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب کیا ہے؟ فرمایا لا یأمرنی الا بخیر، اب مجھے مشورہ تو دیتا ہے مگر نیکی کا دیتا ہے. کبھی بھی مجھے مشورہ برائی کا نہیں دیتا، کبھی بھی مجھے مشورہ غفلت کا نہیں دیتا، کبھی بھی مجھے بھٹکانے کی بات نہیں کرتا، کبھی بھی مجھے راہ راستے ہٹانے کی بات نہیں کرتا. وہ میرے ساتھ لگایا گیا تھا. جو فرشتے ہیں ان کی تو اپنی عظمتیں ہیں کہ انہیں میری وجہ سے کتنی عظمتیں ملی ہیں. یہ جو شیطان میرے ساتھ جس کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی، اس کو اس طرح اس نے میری اطاعت کو قبول کر لیا ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب کیا ہے؟ فرمایا شیطان ہونے کے باوجود اب اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تو اب کیا صورتحال ہے؟ مجھے اچھائی کے مشورے دیتا ہے اور کبھی بھی برائی کا کوئی مشورہ نہیں دیتا. اب اس حدیث صحیح سے جو صحیح مسلم میں ہے وہ سارے وسوسات دور ہو گئے جو آج کچھ لوگوں کی ذہن کی اختراع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ ہم جیسے ہیں، ان پر بھی شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے، وہ بھی یہ کر سکتے ہیں، وہ بھی فلاں کم کر سکتے ہیں، ان سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، ان سے فلاں صغیرہ ہو سکتا ہے، یا فلاں جگہ معاذ اللہ بھٹکنے کا احتمال موجود ہے. جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا کہ ڈیوٹی تو اس کی تھی، میرے ساتھ آیا تھا اور وہ بھی قانون خدا بندی کی برابری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی توفیق دی ہے کہ میں نے اس پر اپنے ایسے اثرات مرتب کر دیے ہیں. فاسلم، اب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. جس نے بھٹکانا تھا جب وہ خود راہ راست پہ آ چکا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ آپ کی ذات، صفات اور آپ کے کردار اور معمولات میں کوئی ایسی کمی ہو جو کہ عام انسانوں کے اندر یا خواص کے اندر جو بعض معمولی خلاف اولا باتیں آ سکتی ہیں. ایسا اب وہاں تصور بھی نہیں رہا، اس واسطے کہ جو بھٹکانے والا تھا وہ بھی نبی علیہ السلام کی نورانیت کی عکس کی وجہ سے راہ راست پر آ چکا ہے. صحیح مسلم کا یہ لفظ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فاسلم، اس کو محدثین نے دو طرح پڑھا ہے. ایک تو اس کو فاسلموا مضارع کے صیغے کے ساتھ مجہول پڑھا گیا. اس کا معنی یہ ہوگا کہ میرے ساتھ شیطان تو لگایا گیا لیکن اللہ نے میری اس کے خلاف مدد کی تو کیا اب میں اس سے محفوظ رکھا گیا ہوں، اس کا کوئی بس مجھ پہ نہیں چلتا. اسلموا، میں سلامت رکھا گیا ہوں، میں اس سے سالم ہوں، مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور دوسرا جو میں نے پڑھا اسلامہ، اب اس کے پھر دو معنی ہیں. ایک ہے اسلامہ کا معنی کہ وہ مطیع ہو گیا ہے، فرما بردار ہو گیا ہے، اگرچہ ہے اب بھی شیطان، اگرچہ اب بھی کافر ہے لیکن وہ میرا مطیع ہو گیا ہے. یعنی اب سرکشی نہیں کرتا، بغاوت نہیں کرتا کہ میں راہ راست پہ جا رہا ہوں اور وہ سامنے روکنے کی کوشش کرے. نہیں، وہ مطیع ہو گیا، وہ فرما بردار ہو گیا اور اس نے میری بات کو قبول کر لیا. اس لحاظ سے اب اس میں ایمان بھی آ سکتا ہے اور ویسے اطاعت بھی آ سکتی ہے. لیکن اسلامہ کا جو جامع معنی جس کو محدثین نے ترجیح دی ہے وہ یہ ہے، وہی اسلامہ جو اسلام سے مشتق ہے اور جس کا معنی ہے کلمہ اسلام پڑھ لینا. فاسلامہ، وہ اگرچہ شیطان تھا لیکن یہ مقام ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا کہ جن کے دربار میں شیطان بھی آیا آپ نے اس کو بھی اسلام عطا فرما دیا. اسلامہ پر بحث کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاۃ اللمعات کے اندر لکھا کہ یہ معنی لینا اسلامہ کا کہ اسلام اس نے قبول کر لیا یہ کوئی بعید نہیں ہے. اس معنی کو پر تعجب نہ کرو، یہ کوئی بعید نہیں، یہ صحیح معنی ہے. اسلامہ کہ شیطان آیا تھا گمراہ کرنے کے لیے معاذ اللہ، مگر کیا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے ہی شیطان کو بھی اسلام نصیب ہو گیا. تو یہ لفظ ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو محقق علی الاطلاق ہے اور بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین کے پہلے جامع محدث ہیں. وہ اپنی کتاب اشیاۃ اللمعات کے اندر پہلی جلد میں ہی صفحہ نمبر 81 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ محل استبعاد نیس، ہیچ محل استبعاد نیس در آنکے مولا تعالی حبیب خدرا صلی اللہ علیہ وسلم بئی فضل و کرامت ممتاز و مخصوص گردانیدہ، کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس واسطے کہ اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے
اور وہ شانیں تو اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے، تو اس نے اپنے نبی علیہ السلام کو یہ عظمت بھی عطا فرما دی کہ اوروں کے شیطان تو ان کو بھٹکاتے ہیں، اور ان کے پاس شیطان آیا تھا تو اللہ تعالی کی دی ہوئی توفیق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کو بھی اسلام عطا فرما دیا ہے۔ اس پر باقاعدہ حدیث شریف سے بھی دلیل انہوں نے پیش کی، اور یہ العلل المتناہیہ میں ابن جوزی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، کان شیطان آدم کافرا و شیطانی مسلمہ۔ فرمانے لگی حضرت آدم علیہ السلام کا شیطان تو کافر تھا لیکن میرا شیطان بھی مسلمان ہے۔ کان شیطان آدم کافرا، حضرت آدم علیہ السلام کا شیطان جو تھا وہ کافر تھا۔ یہ یاد رکھیں، ابلیس ایک ہے، وہ جزئی حقیقی ہے، اور آگے اس کی اولاد میں سے ہر ایک کو شیطان کہا جا سکتا ہے۔ خود ابلیس کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے اور اس کی ذریت کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا وہ تو کافر تھا، لیکن اسی کی اولاد میں سے، اگرچہ اس کی اولاد ہونے کے لحاظ سے اس کو شیطان ہی کہا جائے گا، لیکن میرے ساتھ آنے کی وجہ سے اس کو مسلمان کہا جائے گا۔ شیطانی کیونکہ میری طرف منسوب ہو گیا ہے، میرے پاس آ گیا ہے، شیطانی مسلمہ۔ اتحاف السادۃ المتقین کے اندر بھی اس حدیث شریف کو روایت کیا گیا ہے، النہایت الجزریہ میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے، اور اس سے بھی اس معنی کی پوری طرح وضاحت ہوگی اور اس کی تائید ہو گئی کہ واقعی فاسلامہ میں یہ معنی کرنا بالکل واضح ہے، اور حدیث جو دوسرے مقام پر بھی اس کی حمایت کر رہی ہے کہ وہ آیا تو تھا، میرا کریم بنایا تو گیا تھا ایک جن کو، شیطان کو میرے ساتھ، لیکن فاسلمہ میری تجلیات اس پہ پڑی ہیں تو وہ بھی کافر نہیں رہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے قرب کی وجہ سے اس کو بھی اسلام عطا فرما دیا ہے۔ یہ مختصر سے گفتگو جو تھی، یہ منصب نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں آیات اور ایک حدیث میں نے عرض کی، اور اس سے اب پتا چلا کہ وہ لوگوں کی جو محض خرافات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی کمی کی نسبت کی جائے اور کسی طرح کے کسی وسوسے یا پھسلن یا اس طرح کی کسی بات کو منسوب کیا جائے، ہرگز ایسا نہیں۔ جب وہ باعث ہی ختم ہو گیا ہے، وہ علت ہی ختم ہو گئی ہے، تو اب اس کا نسر مرتب کیا ہوگا؟ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی واسطے آپ کی زندگی اتنی عظیم قرار پائی ہے کہ خالق کائنات نے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی یا اعلان نبوت کی بعد کی زندگی، اس میں سے ہر لمحے کو اتنا عظیم قرار دیا ہے کہ خود رب ذوالجلال نے اس کی قسم اٹھا لی ہے، اور امت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم دے دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ تم پر لازم ہے کہ اب تم ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ یہ وہ فرض ہے جو ہر سانس میں فرض ہے، کچھ فرائض زندگی میں ایک بار ہے اور کچھ سال میں ایک بار ہے، ایک مہینہ ہے، اور کچھ فرائض دن میں 5 بار ہے، اور یہ فرض ہر مومن پر زندگی کی ہر سانس میں ہے کہ مومن تب رہے گا جب اپنے نبی علیہ السلام کو ہر عیب سے پاک مانتا رہے گا اور اس عقیدے پر برقرار رہے گا کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کو معمولی سا بھی عیب قرار دیا جا سکتا ہو، اور یہ دل میں عقیدہ مستحکم رکھنے سے ہی بندہ ایمان کی لذت کو محسوس کر سکتا ہے اور ایمان اس کا برقرار رہ سکتا ہے۔ اگر معمولی سی لغزش بھی منصب نبوت کے بارے میں ہو جائے گی تو اس کو کہیں دور پھینک دیا جائے گا۔ رب ذوالجلال نے تو یہ بھی برداشت نہ کیا کہ جب لوگ رائے نہ کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے اور یہی بات منافقین بطور گالی استعمال کر رہے تھے، تو خالق کائنات نے صحابہ کو بھی منع کر دیا کہ اگرچہ تم تو اچھے معنی میں لیتے ہو کہ نبی ہماری رعایت کرو، ہمیں بھی ساتھ ملا لو، جو بول رہے ہو ذرا ٹھہر جاؤ، ہم لکھ لیں، ہم سمجھ لیں، اگرچہ تم تو رعایت والا معنی لیتے ہو اور وہ منافق گالی والا معنی لیتے ہیں، اور ہم ایسا لفظ بھی برداشت نہیں کرتے کہ جس کا ایک معنی خرابی والا ہو، اگرچہ تم تو وہ نہیں لے رہے لیکن وہ گالی والے یہ لفظ بولتے ہیں، فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اس کے بعد انظرنا تو کہو، رائنا مت کہو۔ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے منصب نبوت کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو بھی حساس کر دیا گیا کہ اگرچہ نیت تمہاری ٹھیک ہے مگر اب تم پر یہ بولنا حرام ہے، اس کے بعد بھی جو بولے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا،
اس واسطے کہ مقام نبوت کے لیے زیادہ سے زیادہ محتاط رویہ ضروری ہے. جب خالق کائنات جل جلالہ یہ بھی پسند نہیں کرتا، اس نے حرام کر دیا کہ ایک لفظ جس کے دو معنی ہیں، ایک معنی برا ہے دوسرا اچھا ہے، اور بولنے والے اچھے کی نیت سے بول رہے ہو، اللہ فرماتا پھر بھی مجھے پسند نہیں ہے. ان کے لیے صرف وہ لفظ بولو کہ جس کا دوسرا معنی بنتا ہی نہ ہو، وہ لفظ کی جس کا ہر معنی تجلی پر اور عظمت پر مشتمل ہو، وہ لفظ بول کے میرے نبی علیہ السلام کی شان بیان کیا کرو. اب دوسرے مقام پر حدیث شریف سے میں یہ حوالہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ مومن، منصب نبوت اور عقیدہ مومن، مومن کا عقیدہ اس سلسلہ میں کیا ہونا چاہیے. جب کہیں بظاہر اس کو کوئی لفظ ایسا مل جائے کہ جس میں اعتراض کی گنجائش بنتی ہو، مومن کی یہ شان نہیں کہ اس کو فوراً اعتراض بنا لے، مومن کی یہ شان نہیں کہ اس کو اعتراض کی شکل میں بیان کرے یا لوگوں کے ذہن میں وسوسے پیدا کرے. نہیں، اس کو پھر بھی اپنے ذہن کی سوئی وہی رکھنی چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ جو بات سامنے آ گئی ہے یہ سمجھنے کے لائق ہے، اس کو سمجھوں گا، اور یہ ہمارا دعویٰ ہے رب کعبہ کی قسم. قرآن و سنت میں کوئی لفظ ایسا نہیں کہ جس سے کوئی عیب نکلتا ہو. جہاں بظاہر کوئی عیب کسی کو نظر آئے گا وہاں بھی توجہ کریں گے تو عظمتوں کے کئی گلستان آباد نظر آئیں گے. اب دیکھیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے اجتماع میں بیٹھے ہیں جامع ترمذی میں اور ابن ماجہ شریف میں. یہ حدیث شریف موجود ہے کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، کیا؟ یا مثبت القلوب، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدل دینے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرا دل اپنے دین پر پکا رکھ. ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر میرے دل کو پکا رکھ. تو دلوں کو بدلنے والا ہے مگر میرے دل کو یہی پکا رکھ، میرے دل کو تبدیل نہ کر. یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگتے ہیں اور قلبی اپنے دل کی بات کرتے ہیں، میرا دل دین پر پکا رکھ. اب شاید آج کے ایک ماحول کا کوئی بندہ یہ دعا سنتا تو فوراً یہ نتیجہ نکال لیتا، دیکھو نبی علیہ السلام کو بھی اپنے دل کا خطرہ ہے اور ہر وقت یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو یہی ثابت رکھ. آپ کو اپنے بارے میں کوئی خطرہ ہے کہ کہیں میرا دل صراط مستقیم سے ہٹ نہ جائے اور دین سے ہٹ نہ جائے؟ یہ کوئی بعید نہیں، اور آپ گواہ ہیں اس بات کے. آج کے ماحول میں ایسے عناصر موجود ہیں جو ایسی باتوں سے فوراً ایسے نتائج اخذ کرتے ہیں اور اس سے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں. مگر قربان جاؤں صحابہ کرام علیہم رضوان کے عقیدہ پر، جب ان کے مجمع میں بار بار یہ دعا مانگی گئی، ان میں سے ایک شخص نے بھی یہ اخذ نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام اپنی بات کر رہے ہیں. صحابہ نے اس لفظ سے اپنا معاملہ سمجھا. اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لفظ صحابہ کے بارے میں نہیں بول رہے، ثبت قلبی، یہ نہیں کہتے ثبت قلبنا قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ثابت رکھ. دعا یہ ہے ثبت قلبی، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. دعا یہ ہوتی ہے. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا سوال کیا تھا؟ قربان جاؤں منصب نبوت کو سمجھنے والے اس کی عظمت کو کتنا سمجھتے ہیں اور اس پر کتنا پہرا دیتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں، حضرت انس خود کہنے لگے، فقلت یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا بکا، ہم آپ پر ایمان لے آئے، وبما جئت بہ، اور آپ کی شریعت پر بھی ایمان لے آئے. ہم نے آپ کو بھی مانا اور آپ کی شریعت کو بھی مانا. فہل تخاف علینا، کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خطرہ ہے کہ ہمارا دل ہٹ جائے گا؟ ہل تخاف علینا، کیا آپ کو ہمارے بارے میں خطرہ ہے؟ دعا مانگتے رہتے ہو کہ اب ہمارے دل پھر ہٹ جائیں گے. تخاف علینا، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ثبت قلبی سے کی کہ میرا دل ثابت رکھ، اور صحابی کہتے ہیں تخاف علینا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعائیں آپ مانگتے ہیں حقیقت میں بات ہماری ہے، بات آپ کے دل کی نہیں، بات ہمارے دل کی ہے۔ اب دیکھو لفظ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، لیکن صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ بھی تک کوئی پک اور یقین ہی نہیں کہ میرا کیا بنتا ہے، اور بار بار ثبت قلبی کہتے ہیں، کسی کو یہ خدشے نہیں ہوا۔ صحابہ سمجھ گئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی دعا مانگ کے حقیقت میں ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ ہل تخاف علینا، ورنہ اگر سرکار کے بارے میں اندیشہ ہوتا تو صحابہ کا سوال یہ ہوتا، کہتے ہل تخاف علیکا علی نفسے کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی تک آپ کو اپنے بارے میں بھی خطرہ ہے کہ دل ہدایت سے ہٹ جائے گا؟ صحابہ میں سے کسی نے یہ جملہ جس سے ظاہری طور پر یہ مطلب اخذ کیا جا سکتا تھا، مگر کسی نے یہ مطلب اخذ نہیں کیا۔ انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ ایسے معاملے ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بات یوں کر رہے ہیں، ثبت قلبی، اے اللہ میرے دل کو ثابت رکھ، لیکن مراد یہ ہے کہ میرے صحابہ کو ثابت رکھ، جنہوں نے میرے دین کو مان لیا ثابت رکھ۔ اب یہ بات صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو منطبق نہیں کر دیا کہ یہ چرچا شروع کر دیتے کہ ہمارے نبی علیہ السلام ابھی دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کب ان کا دل معاذ اللہ ہٹ جائے۔ ایسا کوئی خدشہ ان کو نہیں ہوا، جس طرح کے آج کے پراپوگنڈے شروع ہو جاتے ہیں۔ تمام صحابہ اتفاق سے ماننے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ایسے الفاظ ان کا مطلب امت کے لحاظ سے ہوتا ہے اور ان کی نسبت امت کی طرف ہوتی ہے اور ان کا معاملہ امت کی طرف ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے بارے میں سمجھا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو ہمارے بارے میں خوف ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں یہ یاد رکھو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالآخر یہ گارنٹی بھی دے دی تھی، بخاری میں ہے، لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے صحابہ اب مجھے تمہارا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک بنو گے، تم نہیں بنو گے، میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ بخاری کی حدیث شریف ہے، اور یہ ابھی ابتدائی مراحل تھے اور ان کو ابھی مزید تیار کرنا چاہتے تھے اور پکا کرنا چاہتے تھے اور ساتھ اللہ کی قدرت اور اس کے تصرفات کا بیان کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا ہاں اس واسطے ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، اس واسطے کہ بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جو اس کی شان کے لائق انگلیاں ہیں، فرمایا وہ بدلتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ تو اس واسطے میں تمہارے لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ دل مستحکم رہیں، دل پکے رہیں، اور نتیجتاً یہ فرما دیا قسم اٹھا کے، واللہ لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرما خدا کی قسم ہے مجھے تمہارے مشرک ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں، اب تم کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کرو گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی محبت آ جائے اور تم اس میں لگ جاؤ، لیکن اب تم میں کبھی بھی شرک نہیں آ سکے گا۔ تو یہ مطلب تھا اس حدیث کو بیان کرنے کا کہ جب قرآن و سنت کے اندر کوئی ایسا لفظ آ جائے کہ جس میں بظاہر کوئی ایسی صورتحال نظر آ رہی ہو، مومن کی یہ شان نہیں کہ فوراً اس سے اعتراض اخذ کرے، مومن کی یہ شان ہے کہ اس کو اس پس منظر میں دیکھے جس میں پہلے مومنین نے دیکھا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان چیک کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کے ایمان جیسا بنا لو، پھر ایمان معتبر ہوگا۔ تو ان کا یہ ہے کہ جہاں لفظ میں گنجائش بنتی بھی تھی انہوں نے وہاں پر ترجمے میں وہ گنجائش نہیں آنے دی اور اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ بات نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کی نہیں، یہ ہمارے دلوں کی جا رہی ہے، اور وہ بھی ایک جہت کے لحاظ سے، ورنہ بعد میں ان کے دلوں کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اعلان اور بشارت کی خبر عطا فرما دی۔ اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ منصب نبوت کے لحاظ سے عقیدہ اور اس کی ایک تفصیلی حیثیت وہ بھی بخاری شریف میں بیان کی گئی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما تھے، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379 پر یہ حدیث شریف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تشریف فرما ہے، اور وہی عروہ بن مسعود جن کا پہلے ذکر ہوا کہ مشرکین نے جن کو نبوت کا امیدوار بنایا ہوا تھا وہ
مشرکین کے سفیر کی حیثیت سے حدیبیہ میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ جن لوگوں نے ایک شخصیت کا کلمہ پڑھ لیا اور ان کو نبی مان لیا، اب وہ ان کا ادب کیسا کرتے ہیں، منصب نبوت ان کے نزدیک کیا ہے، اور منصب نبوت کے بارے میں یہ جو پہلے مسلمان ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کا عقیدہ کیا ہے. صحیح بخاری شریف میں وہ حقیقت موجود ہے، ابھی میں بیان کرتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے آپ کو تسکین حاصل ہوگی کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی وہ چمک آج بھی ہمیں عطا فرما رکھی ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عروہ بن مسعود آئے، کٹر مشرک تھے اور ابتدائی گفتگو میں پہلی کوئی باتیں گڑبڑ بھی کرتے رہے. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور تلوار کی نوک سے ان کو پیچھے ہٹایا اور ایک بہت سخت جملہ بھی ان کے بارے میں بول دیا، وہ پھر بیٹھ گئے اور اس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عروہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے کہ اپنی آنکھ کے آخری حصے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نگاہیں پھیر کے دیکھ رہے تھے کہ یہ جو لوگ کلمہ گو ہیں اور نبی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، یہ کیسا مانتے ہیں، ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے، جب کسی کو نبی مانا جائے تو اس کو کیا مانا جاتا ہے. یہ وہ مشاہدہ کر رہے تھے تاکہ قریش کو جا کے بیان کریں کہ یہ صورتحال تھی، میں بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیا اور میں ایک پیغمبر کے دربار میں بھی گیا، میں کرتا ہوں انالیسس سے کہ دونوں درباروں کا فرق کیا ہے. عروہ بن مسعود وہاں پر بیٹھے دیکھ رہے تھے اور واپس جا کر انہوں نے قریش مکہ کو یہ بات بیان کر دی. کہنے لگے ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم. آغاز میں بڑی اچھی تمہید سے گفتگو کی. کہنے لگے وفدت علی الملوک، میں بہت سے بادشاہوں کے پاس گیا، وفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی، میں کیسر کے پاس بھی گیا، میں کسرا کے پاس بھی گیا، میں نجاشی کے پاس بھی گیا. اگرچہ مشرک تھے، اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے کہنے لگے واللہ ان رأیت مالکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم ہے میں نے آج تک کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم مسلمان اپنے نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں. ان رأیت مالکا، میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا یعظم اصحابہ کہ اس کے اصحاب اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، جو تعظیم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں، اتنی تعظیم میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھی. کیسر کے پاس گیا، کسرا کے پاس گیا، نجاشی کے پاس گیا، میں نے ایسی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم یہ صحابہ اپنے نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں. اب غور سے اس بات کو سننا، اور یہ معیار ہے آج بھی حق کا منصب نبوت اور عقیدہ مومن کے لحاظ سے کہ وہ پہلے مومن کہ جن کا ایمان رجسٹرڈ ایمان تھا اور اللہ نے جس ایمان کو معیار بنا رکھا ہے اس ایمان کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں. عروہ بن مسعود ایک کٹر مشرک ہے اور یہ چیزیں جو اس کو بالکل واضح نظر آئی ہیں اس نے سمری مرتب کر لی اور جا کے قریش مکہ کو بتا دیا ہے. اور یہ جو کچھ اس نے دیکھا اس عقیدے کا اتنا اثر ہوا کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے بتوں کی محبت ختم ہو گئی اور ان کی دل پر بھی اسی محبت کا جھنڈا لہرانے لگا. جس شخص کو قریش نے نبوت کا امیدوار بنایا ہوا تھا اور جھگڑے کرتے تھے اے اللہ تو نے اس کو نبی بنانا تھا، یہ لائق ہے نبوت کے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، مجھے پتا ہے کہ رسالت کس کے پاس ہونی چاہیے اور نبوت کس کو دوں گا. جس عروہ کو تم نبی بناتے ہو یہ تو میرے نبی کی غلامی کا امیدوار بننے والا ہے، اور باقی بن گئے اور منصب شہادت پر بھی فائز ہوئے. یہ عروہ بن مسعود جب حدیبیہ میں موجود ہیں، دیکھ کے گئے ہیں قریش کو، جا کر انہوں نے جو انداز بیان کیا سب سے پہلا جملہ یہ تھا، کہنے لگے ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم. اے قریش میں حیران رہ گیا ہوں، لوگ اپنے محبوبوں سے پیار کرتے ہی رہتے ہیں لیکن میں نے آج وہ محبوب دیکھے ہیں
ان کی ایسی تعظیم دیکھی ہے کہ جس تعظیم کی مثال مجھے کائنات میں نظر نہیں آئی. میں جہاں دیدہ انسان ہوں. میں نے آج پہلی بار دیکھا جب حدیبیہ سے ہو کے آیا ہوں کیا کہ ان مسلمانوں کے نبی علیہ السلام اتنے عظیم ہیں اور یہ ان کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد ان کو اتنا عظیم سمجھتے ہیں کہ ان کے محبوب علیہ السلام جب اپنے مبارک ہونٹوں سے اپنا تھوک مبارک جدا کرتے ہیں ان کے صحابہ اس کا بھی ادب کرتے ہیں, اس تھوک مبارک کی بھی تعظیم کرتے ہیں. کیسے ادب کرتے ہیں کہ اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے, اپنے ہتھیلیوں پہ سجاتے ہیں. اور ہتھیلی پہ لینا بھی اگرچہ بڑا ادب ہے, ہتھیلی پہ لے کے کپڑے صاف کر دیا جائے. عروہ کہنے لگے میں دیکھتا رہا ہوں یوں نہیں کہ ہتھیلی پہ لے کے رومالوں سے صاف کر دیں. دالا کا بیا وجہہ وجلدہ, جس کو ملتا تھا وہ ماتھے پہ لگا لیتا تھا. اب عقیدہ مومن کس انداز میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے لوگ جنہوں نے براہ راست دین حاصل کیا, آج تو ہمیں تانے مل سکتے ہیں کہ تم نے غلو کر لیا ہے, تم یہ پرست ہو گئے ہو, وہ پرست ہو گئے ہو, یہ توہم پرستی ہے, یہ فلاں چیز ہے. اب ان کو کون توہم پرست کہے گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ حق پرست لوگ ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو نبی علیہ السلام فوراً روک دیتے, روکا نہیں, انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے. اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو جب انہوں نے وصول کیا ہے تو کیا بتا رہے تھے؟ لوگوں یہ نہ سمجھنا بعد میں کہ تم اور کہتے رہو یہ ہمارے جیسے ہیں, ہم ان جیسے ہیں. جن کے لعاب کی مثال نہ ہو اس رسالت مآب کی مثال کہاں سے آئے گی؟ لعاب دہن کی تعظیم ہو رہی ہے, اس کا ادب ہو رہا ہے اور عقیدہ مومن واضح کیا جا رہا ہے. وہ عقیدہ مومن کہ جس کو دیکھ کے کٹر مشرک مومن ہو گیا وہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے منصب نبوت اتنا عظیم سمجھا ہوا ہے کہ اب جن کا کلمہ پڑھ لیا ہے ان کے لعاب دہن کی بھی تعظیم کرنی ہے. اور نخامہ گاڑے تھوک کو کہتے ہیں, ہلکا جو پتلا تھوک ہے وہ اتنا قابل نفرت نہیں ہوتا جتنا کہ بلغمی اور گاڑا تھوک قابل نفرت ہوتا ہے. لیکن یہاں پر تو میرے محبوب علیہ السلام کا نخامہ اور یہ تھوک تو نہیں تھا, یہ تو گل مقدس کی پتیوں پر لوح محفوظ کا شبنم تھا اور رشمہ رحمت کی یہ جھاگ تھی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ہونٹوں سے یہ جھاگ جدا ہوتا ہے, صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے, ماتھوں پہ لگا کر قیامت تک یہ پیغام دے رہے ہیں. یہ ہے عقیدہ مومن کہ ان کا لعاب دہن بھی اتنا برکت دیتا ہے اس انداز میں ہم ماتھوں پہ لگا کر سورج چاند ستاروں سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور بعد والوں یہ عقیدہ سمجھنا کہ جن کے لعاب کی مثال نہ ملتی ہو رسالت مآب کی مثال کیسے آ سکے گی؟ اب اس مقام پر اختصار ملحوظ خاطر ہے. دوسرے نمبر پر عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قریش میں نے ان کو دیکھا اذا امر فابتدروا امرہ, کہ وہ ایسے بھی نہیں کہ لعاب دہن سے تو پیار کریں اور کام کی باری آئے تو سارے پیچھے ہٹ جائیں اور خون دینے کی باری آئے تو پیچھے ہٹ جائیں. نہیں, میں نے دیکھا ہے اذا امر فابتدروا امرہ, کہ جب ان کے نبی علیہ السلام حکم دیتے ہیں تو سارے ہی تیار ہو جاتے ہیں. ہر ایک شخص کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ یہ کام میرے حصے میں آئے اور میں یہ کر کے آؤں. اور تیسرے نمبر پر عروہ کہنے لگے میں بڑا ہی حیران ہوں اذا توضا کادو یقتتلون علی وضوئہ, کہ جس وقت ان کے نبی علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو ان کے دیوانے وہ مستعمل پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے. لعاب دہن تو پھر بھی بدن سے پیدا ہوا تھا, لیکن یہ پانی جو ابھی مشکیزے میں تھا اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لگا تو اب اس کو اتنا عظیم سمجھا جا رہا ہے, نہ اس کو نیچے گرنے دیتے اور نہ ہی اس کو بے ادبی ہونے دیتے, اس کو بھی چومتے ہیں, ماتھے پہ لگاتے ہیں. اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں پہلے پانی عام تھا, اب عظمت والے پیکر سے لگ کے یہ پانی بھی عظمت والا بن گیا ہے. منصب نبوت اور عقیدہ مومن کو سمجھنے کے لیے یہ کتنا حسین موقع ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان اس پانی کی بھی تعظیم کر رہے ہیں, بلکہ اس کو اللہ کی اذن سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور اس پر تفصیلاً علیحدہ موضوع میں گفتگو ہوگی. لیکن یہ بات بھی دیکھو کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہوں اور اتنے سینکڑوں لوگ پانی کے لیے جھڑپ کر رہے ہوں, جھگڑا کر رہے ہوں, یقتتلون, ویسے تو شیر و شکر ہے کوئی جھگڑا ہی نہیں, لیکن اس میں جھگڑا بھی کرتے ہیں. اور میرے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی منع نہیں فرمایا.
نہ تو طبی وجہ سے کہ گھبراہٹ آ گئی ہو کہ یہ کیا تم نے رش کیا، پیچھے ہٹو مجھے وضو کرنے دو. وہ جو لکڑی کے تنے کو بھی سینے سے لگانے والے ہو اور لکڑی کے عاشق کے رونے کو بھی قبول کرنے والے ہو، وہ ان عاشقوں کو کیسے پیچھے ہٹا سکتے تھے؟ نہ طبی وجہ سے منع کیا اور نہ شرعی وجہ سے منع کیا. صحابہ پانی لیتے رہے، چومتے رہے، نبی علیہ السلام تصدیق فرماتے رہے، اور قیامت تک مومن کو یہ عقیدہ ملتا رہا کہ جن کو نبی مان لیا جائے ان کو خطاؤں سے اتنا پاک مانا جاتا ہے، ان کے بدن کو اتنا نورانی مانا جاتا ہے کہ اس بدن سے جو پانی لگ جائے اس پانی کا بھی ادب کیا جاتا ہے اور اس انداز میں ادب کیا جاتا ہے. یہ بخاری شریف میں ہے حدیث بطحا کے اندر، من لم یصب منہ اخذ من بلل ید صاحبہ، کہ پانی تو تھوڑا سا ہوتا تھا، اب صحابہ 1400 ہیں، کئی مقام پر کئی ہزاروں کے اندر ہے، اب ہر ایک کو تو ایک قطرہ کیسے ملے گا؟ تو وہ خود ان کی محبت نے فیصلہ کر لیا کہ جس صحابی کے ہاتھ پہ کوئی قطرہ گرا ہے بھائیو اس ہاتھ کو ہی ہاتھ لگا لیتے ہیں. من لم یصب منہ اخذ من بلل ید صاحبہ، جس کو نہیں ملتا تھا وہ اس تر ہاتھ کو ہاتھ لگاتا تھا جس پہ کوئی قطرہ گرا ہے. تو وہ کیا ثابت کر رہے تھے؟ لوگوں ہم توہم پرست نہیں، ہم حق پرست ہیں، اور اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب نبوت ہے اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا بدن تو عظمت والا ہے ہی، بدن کی تو کوئی مثال نہیں، اس سے جو پانی لگا وہ بھی بے مثال ہے، اور وہ پانی جس ہاتھ پہ لگ گیا وہ بھی بے مثال ہے. اب اس ہاتھ کو صحابہ کرام علیہم رضوان ہاتھ لگا کر اس حیثیت کو واضح کر رہے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کئی سلسلوں سے چیز منسوب ہو جاتی ہے وہ چیز بھی ہمارے نزدیک محترم اور عظمت والی بن جاتی ہے. اب اس مقام پر یہ 3 چیزیں آپ نے سماعت کر لی. چوتھے نمبر پر عروہ بن مسعود کفار کو جا کر یہ بتاتے ہیں کہ کفار یہ بھی دیکھو قریش اذا تکلم خفضوا اصواتهم، ان کے پاس بیٹھنے والے وہ شیر دل جن سے حکومتیں کانپتی ہیں وہ اپنے نبی علیہ السلام کے پاس یوں سانس روکے بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کی مجال نہیں کہ وہ بولے اور اپنی آواز اونچی کر لے، باقی خاموش بیٹھے ہیں. جس نے مسئلہ پوچھنا ہے وہ بھی بولتا ہے لیکن اس انداز میں کہ اپنی آواز کو اپنے محبوب علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہیں ہونے دیتا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جو اللہ نے منصب نبوت کا ادب سکھایا ہے اس کو پورا اس کو ادا کر رہے ہیں. ان میں سے کوئی شخص بھی اپنی آواز اپنے نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونے دیتا. اور یہ ادب بعد والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے جیسوں کا ایسا ادب کون کرتا ہے. لوگ تو آج ان کی ذات کے برابر ذات اٹھائے پھرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ان کی ذات کے برابر بات بھی نہیں کی جائے گی، ان کی بات کے برابر بات بھی نہیں کی جائے گی، بات کو بھی پست رکھا جائے گا. اور 5ویں نمبر پر کس انداز میں بیان کیا؟ عروہ کہنے لگے ما یحدون الیہ النظر تعظیما لہ، ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جو پوری آنکھ کھول کے اپنے نبی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہو. سارے دیکھنے کے مشتاق تو بڑے تھے، ان کی عید ہوتی تھی جب انہیں دید ہوتی تھی، وہ مشتاق تو بڑے تھے مگر ادب اتنا تھا کہ کہیں براہ راست آنکھیں 4 ہونے سے کوئی توہین نہ ہو جائے. دیکھنے میں حالانکہ آنکھ کا نور بڑی نازک سی چیز ہے، جب بندہ دیکھتا ہے تو یہ کوئی ایسی تپش نہیں کہ جس سے اگلے کو کوئی تکلیف ہو، لیکن پھر بھی تھوڑا سائڈوں سے دیکھتے ہیں. تعظیم لہو، اے قریش دیکھنے میں بھی ادب کرتے ہیں، دیکھنے میں بھی تعظیم کرتے ہیں. اب دیکھو یہ 5 چیزیں سر فہرست حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نوٹ کی اور ان پر اثر ہوا، اور قریش کو بھی جا کے انہوں نے لرزہ برندام کر دیا. اور قریش واقعی مرعوب ہوئے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید اس طرح بادشاہ کے سپاہی ہوتے ہیں، جب جنگ ہوگی کچھ بھاگ جائیں گے کچھ رہ جائیں گے. یہاں معاملہ بادشاہ سپاہی والا نہیں، یہاں تو منصب نبوت کے ادب والا معاملہ ہے. اور یہ لوگ ایسے نہیں کہ یہ بھاگ جائیں گے. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار جس چیز کا مشاہدہ کیا، دیکھا کہ لعاب دہن ماتھے پہ لگایا جا رہا ہے، مستعمل پانی چوما جا رہا ہے. اور یہ بات بھی آج بڑی قابل غور ہے کہ یہ کوئی بدھ جاہل لوگ نہیں تھے جو ایسا کام کر رہے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی عقل کو زمانہ سلام کرتا ہے. جانتے ہو یہ کون تھے دائیں
دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جو لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے تھے، یہ جاہل بدو نہیں تھے بھائیو، یہ صدیق و عمر تھے، یہ طلحہ و زبیر تھے، اور سعد و سعید تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ماتھے پر لگا کر بعد والوں کو بتا رہے تھے تم کروڑوں مل جاؤ، ہمارے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اور ہم ان کو اتنا عظیم سمجھتے ہیں کہ ان کا لعاب دہن بھی ماتھوں پہ لگاتے ہیں۔ اس مقام پر جو 5 چیزیں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی، اور یہ محبت کا جذبہ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر آج اس کے کھوج میں کوئی نکلے کہ آج یہ عقیدہ کہاں رہتا ہے، آج اس کا مسکن کیا ہے، آج یہ عقیدہ کس سینے میں موجود ہے، بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں یہ سنی کے سینے میں آج میں بھی موجود ہے۔ دوسرے طرف کا کوئی محدث مفتی شیخ الحدیث جس کا سبق یہ ہے، ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 قدم ہیں ہمارے بھی 2 قدم ہیں، ان سے جب پوچھو گے کہ نبی علیہ السلام کے لعاب دہن کا کیا مرتبہ ہے، جو ذات کو یہ بیان کر رہے ہیں وہ لعاب کی مرتبے کو کیا بیان کریں گے، لیکن اہل حق اہل اسلام تم میں سے اگر کوئی بالکل سادہ سا بندہ جو ریڑھی لگانے والا ہے اور نہ محدث نہ مفتی نہ حافظ نہ قاری نہ عالم کچھ بھی نہیں، اس سے پوچھو کہ تجھے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن مل جائے تو کیا قیمت دو گے، وہ کہے گا جان دے دوں گا لعاب دہن لے لوں گا۔ تو یہ ہے وہ عقیدہ مومن کی چمک جو آج بھی اللہ کے فضل سے موجود ہے، اور میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں یہ خوشبو آگے بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہمارا موضوع محاسبہ